سبسکرائب کریں بھیونڈی ازاداری لائیو چینل کو اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر وہ ہمارے علماء کرام جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، مرحوم ہو چکے مراجع کرام، شہداء اور جملہ مرحومین کے نام ایک سورہ فاتحہ پڑھا دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی تواضع کل شیء لعظمتہ واستسلم کل شیء لقدرتہ وذل کل شیء لعزتہ وخضع كل شيء لهيبته وانقاد كل شيء من خشيته وتشققت الجبال من مخافته قامت السماوات بأمره واستقرت الأرضون بإذنه ويسبح الرعد بحمده الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول المسدد ونبی المقرب وحبیب المنتخب وصاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبۃ والمنبر حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک وسبحانہ وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أذاها فقد أذاني۔ صلوات بر محمد عزیزان گرامی اور برادران عزیز، یہ حدیث مبارکہ جس کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں فرماتے ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا میوہ دل ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان اللہ بغضبها، پروردگار عالم ناراض ہوتا ہے جو فاطمہ زہرا کو ناراض کرتا ہے، ویرضیٰ لرضا، اور پروردگار راضی ہوتا ہے جو زہرا کو راضی رکھتا ہے۔ اگر عالم اسلام یہ چاہتا ہے، اگر کلمہ گو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا رسول راضی ہو، تو اسے دیکھنا ہوگا کہ زہرا کس سے راضی ہیں،
یا زہرا کس سے ناراض ہے؟ شہزادی کونین کی کنیت علماء نے لکھا ہے کہ یہ 13 ہے. جیسے آپ نے سنا ہے ام الحسن، ام الحسین، ام الائمہ، ام الکتاب، ام الازہار، ام المعلوم، ام ابیہا. توجہ ہے آپ کی، جناب زہرا کی کنیت 13 ہے. 13 میں جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ ام ابیہا ہے. میں یہاں آپ کی ذرا سی توجہ چاہوں گا کہ پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی، آپ نے سنی ہے نا یہ ساری چیزیں، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، نبی کتنے؟ 1,24,000. 1,24,000 انبیاء میں، 1,24,000 نبیوں میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کے اور پیغمبر علیہ السلام کو چھوڑ کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، جناب آدم علیہ السلام کی کیا بیٹیاں نہیں تھیں؟ کیا جناب نوح علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں تھیں؟ کیا جناب ابراہیم کی بیٹیاں نہیں تھیں؟ یا بقیہ جتنے بھی پیغمبر، جتنے نبی تھے گزرے پیغمبر سے پہلے، کیا ان کی بیٹیاں نہیں تھیں؟ بھائی کسی نہ کسی نبی کی بیٹی تو رہی ہوگی نا. مگر نہ جناب آدم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ میری بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے. توجہ ہے آپ کی. جناب نوح علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں نہیں عرض کیا کہ اپنے باپ کی ماں ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں عرض کیا کہ اپنے باپ کی ماں ہے. یا بقیہ جتنے بھی نبی گزرے، کسی نبی نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں یہ نہیں کہا کہ اپنے باپ کی ماں ہے. کبھی آپ نے سنا کہ آپ نے کہا ہو کہ میری بیٹی میری ماں ہے؟ کسی نے نہیں کہا، نہ نبیوں نے کہا، نہ آج آپ کہہ رہے ہیں. یہ پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. بڑا عظیم مرتبہ ہے جناب زہرا کا. اپنے باپ کی ماں کیسے ہو گئی؟ علماء نے لکھا، محققین نے لکھا، تفسیر لکھنے والوں نے لکھا کہ جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے پہ مہربان ہوتی ہے اور اس کے کپڑے دھلتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، لباس کا انتظام کرتی ہے، آرام کا انتظام کرتی ہے، جو ضروریات بچے کے ہوتے ہیں وہ ماں پوری کرتی ہے. توجہ ہے آپ کی، وہ ماں پوری کرتی ہے. لہٰذا علماء یہ لکھتے ہیں، محققین یہ لکھتے ہیں، روایت نقل کرنے والے یہ لکھتے ہیں کہ جناب زہرا وہی کردار ادا کرتی تھیں پیغمبر کے ساتھ. کپڑا دھلنا یا کپڑا پہنانا یا بستر لگانا یا کھانا کھلانا، یا پیغمبر زخمی ہوتے تھے تو پیغمبر کے جو جسم پہ زخم ہوتا تھا جناب زہرا اسے صاف کرتی تھیں اور مرہم لگاتی تھیں. جس طرح ایک ماں بچے کے ساتھ پیش آتی ہے ویسے ہی جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا کے ساتھ پیش آتی تھیں. اسی وجہ سے پیغمبر کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے. ایک صلوات بھیجیں عظمت اہل بیت پر مل جل کر. کسی بھی عورت سے نہیں ہو سکتا. آپ نے سنا ہوگا جناب مریم کے بارے میں روایت ہیں، حدیثیں ہیں، آیت ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، تمہارے زمانے کی عورتوں میں تمہیں سردار بنایا ہے، تمہیں ملکہ بنایا ہے. مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی ملکہ ہیں، سردار ہیں، معصومہ ہیں. ایک نبی کی بہت توجہ چاہوں گا آپ کی. جناب مریم کا مقام بلند کیوں ہے؟ جناب مریم کی فضیلت ہے کیوں؟ کہا جناب مریم معصومہ ہیں، پھر کہا مریم ایک نبی کی ماں ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، بول دیجئے میرے ساتھ ذرا سا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے نا جناب مریم. اچھا تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، اگر جناب مریم ایک معصوم کی ماں ہو جائیں
اگر جناب مریم ایک معصوم کی ماں ہو جائیں تو خدا منتخب کر لے ان کے زمانے کی عورتوں میں ملکہ بنا دے. اگر ایک معصوم کی ماں ہو جائے، زہرا تو 11 معصوم کی ماں ہے. صلوات بھیجے عظمت اہل بیت پر. ایک جملہ اور میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہ رہا ہوں. اگر مریم کا مقام ایک معصوم کی بنا پر، ایک بیٹے کی بنا پر بلند ہو جائے اور جناب مریم اپنے زمانے کی ملکہ ہو جائیں، سردار ہو جائیں اپنے عورتوں کی، تو اتنا بلند مقام ہو جائے جناب مریم کا، ارے وہ ابو طالب جو نبوت کو بھی پالے، امامت کو بھی پالے. صلوات بھیجے عظمت اہل بیت پر. میں کیوں کرامت رہا جو پیغمبر کو بھی پالے، جس کی نسل میں امامت ہو، جس کا بیٹا امام ہو، کلمہ نہیں پڑھا تھا. مریم کا مقام بلند. چھوڑیے مریم تو معصومہ ہے. یہ جناب آسیہ کون ہے؟ جناب آسیہ تو معصومہ نہیں تھی نا. کتنی بے جوڑ شادی، زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو، کتنی بے جوڑ شادی کہ جناب آسیہ مومنہ ہیں اور کس کی بیوی ہیں؟ آپ شادی تو دیکھیے، زمانے کا سب سے بڑا اور چھوٹا موٹا بھی نہیں. انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، سب سے بڑا پروردگار ہوں. تو جو زمانے کا سب سے بڑا بیوی، زمانے کی مومنہ اور ملکہ جناب آسیہ، جیسے جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی ملکہ ہے، ویسے ہی جناب آسیہ بھی اپنے زمانے کی ملکہ ہے، سردار ہے. میں کہوں گا پروردگار جناب آسیہ کا مقام کیسے بلند ہو گیا؟ مالک جناب آسیہ کا مقام کیسے بلند ہو گیا؟ کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کہا پروردگار یہ بتا دے کیسے بلند ہوا؟ کہا ایک نبی کی پرورش کرانی ہے. کہاں ہے میرا مجمع؟ کہاں بھیونڈی کا مجمع؟ ایک نبی کی پرورش کرانی ہے، کھلانا نہیں ہے. کھلانا اور بات ہے، تربیت کرنا اور بات ہے، کپڑے پہنانا اور بات ہے. جناب آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کھلایا نہیں ہے، کھلایا نہیں ہے، بلکہ دودھ ماں نے پلایا ہے. نبی ہے نا، نبی ہے نا، موسیٰ ہے نا، اللہ کا نبی ہے نا، تو ماں کا دودھ پیے گا، غیر ماں کا دودھ آئی چیز آیا. مگر عزیزان گرامی جناب آسیہ کا مقام اس لیے بلند ہو گیا، انہوں نے ایک نبی کی پرورش کی ہے. ایک نبی کی پرورش کر لے مریم، ایک نبی کی ماں ہو جائیں، بلند ہو جائے مقام. کلمہ نہیں پڑھا تھا، پیغمبر پریشان تھے، نبی پریشان تھے، آخری وقت تھا محسن اسلام کا. ادھر کان میں آ کے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے. کہا کلمہ نہیں پڑھیں گے. پھر ادھر کان میں آئے کہا کلمہ پڑھ لیجئے تو جنت کی بشارت دے دیں. راویوں کو دیکھو تو صحیح، کیسی کیسی حدیثیں. پیغمبر پریشان کہ اگر کلمہ چچا پڑھ لیں تو جنت کی بشارت دے دیں. میں ہوتا تو کہہ دیتا کہ صحیح تو کیا، کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ پڑھتا کون ہے؟ کلمہ پڑھتا کون ہے؟ ہم نے تاریخ میں دیکھا، ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ بزم رسالت میں رہنے والے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، پیغمبر کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، پیغمبر نے کلمہ پڑھا ہے. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو صحیح تو کیا. کلمہ وہ پڑھتا ہے جو مسلمان نہ ہو. بھائی اگر مسلمان بننا ہے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا نا. تو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، پیغمبر پریشان تھے. تو میں نے راوی سے پوچھا یہ بتائیے یہ واقعہ کہاں کا ہے؟
یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ کہا گھر کا ہے۔ بھائی جب ایسی کیفیت میں انسان ہوتا ہے یا تو گھر میں ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کی زندگی ہاسپٹل کی زندگی ہے، پہلے کی زندگی ہاسپٹل کی زندگی نہیں ہوتی تھی۔ کہاں تھے اس کیفیت میں محسن اسلام ابو طالب جب ان کا انتقال ہو رہا تھا اور پیغمبر کلمہ پڑھا رہے تھے؟ کہا گھر میں تھے۔ اب جا رہا ہوں میں مصائب کی طرف، گھر میں تھے۔ اچھا تو ابو طالب علیہ السلام گھر میں تھے جب دنیا سے جا رہے تھے اور پیغمبر کلمہ پڑھا رہے تھے، تو آپ کو کیسے معلوم؟ بھائی تاریخ کو کیسے معلوم کہ ابو طالب نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اس کے معنی یہ ہے دیوار جھانکنے کی عادت ہے کہ جہاں ماننی چاہیے بات وہاں بات، گھر کی بات یاد ہے۔ گھر کی بات یاد ہے۔ اس جھوٹے مولوی کو دیکھو تو صحیح کہ گھر کی بات یاد ہے۔ میدان میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ صلوات بھیجیں عظمت اہل بیت پر مل جل کر۔ گھر کی بات یاد ہے، میدان کی بات بھول گئے۔ تو اگر ماننے پہ آ جائیں تو جھوٹی حدیث کو مان لیں، اور اگر انکار کرنے پہ آئیں تو مان کے بھی مکر جائیں۔ غدیر میں کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے پڑھیے تاریخ، سب سے پہلے بیعت کی ہے اور کہا ہے بخن بخن لکھا، مبارک ہو مبارک ہو اے علی بن ابی طالب، آپ کو ولایت مبارک ہو، آپ کو خلافت مبارک ہو۔ لیکن ماننے کے بعد پھر مسلمان مکر گئے۔ یہ تمہاری غداری کا نتیجہ ہے کہ قیامت تک تم ضلالت کے گڑھے میں پڑے رہو گے۔ اگر اہل بیت سے دشمنی کیا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک صلوات بھیجے عظمت اہل بیت پر مل جل کر۔ ایک معصوم کی ماں ہو جائے، ایک نبی کو پال لیں، مقام اتنا بلند ہو جائے۔ زید ابن حسان نے دعوت کیا پیغمبر کی۔ زید ابن حسان وہ معتبر صحابی ہیں، پیغمبر کے چاہنے والے ہیں، اور پیغمبر بھی ایسا نہیں تھا کہ زید ابن حسان محبت کرتے تھے تو پیغمبر بھی زید ابن حسان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن کہا حضور آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں، اگر کوئی دنیاوی پردھان منتری آپ کے گھر آ جائے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ بھائی پردھان منتری تو جانے دو، چھوٹا موٹا نیتا بھی آ جائے، جس کے گھر اللہ کا رسول چلا جائے، یہ تو ایمان کی منزل ہے نا۔ پہلے تو پیغمبر نے کہا کیا زحمت کریں گے؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول آپ کے قدم مبارک میرے گھر میں آ جائیں۔ پیغمبر نے دعوت قبول کر لیا۔ وقت معینہ پر پیغمبر اکیلے نہیں گئے۔ آج آپ مولانا صاحب کی دعوت کرتے ہیں تو اکیلے مولانا صاحب کو نہیں بلاتے، ایک دو لوگ ساتھ میں ہوتے یا نہیں ہوتے؟ بھائی یہ شان کے خلاف ہے کہ ایک عالم کی دعوت ہو ایک دو لوگ ساتھ میں نہ ہو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ پیغمبر کی دعوت ہو اور اکیلے نبی ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ساتھ میں کچھ عادت کے مطابق کھانے والے بھی، ہاں جن کو کھانے کی عادت لگ جاتی ہے وہ کبھی کھلاتے نہیں ہیں۔ اس لیے کھانے کی عادت کم ڈالو، کھلانے کی عادت زیادہ ڈالو۔ لیجیے میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ تو بس عزیزان گرامی، پیغمبر وقت معینہ پر پہنچ گئے۔ اب وہ سامنے اس زمانے کا گوشت کے ٹکڑے، وہ عرب کا گوشت، سامنے چاول، جس کو ہماری اور آپ کی زبان میں کیا کہہ لیں؟ بریانی کہہ لیں۔ اب جناب زید نے دسترخوان، بہت توجہ، میں جا رہا ہوں مصائب کی طرف، بہت توجہ آپ کی۔ جناب زید نے، جناب موسیٰ نے کسی غیر ماں کا دودھ نہیں پیا، اپنی مادر گرامی کا پیا ہے۔ نبی ہے نا، غیر ماں کا نہیں پی سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں آپ کے رہے۔ دعوت ہوئی، دسترخوان لگا، سارے کھانے لگے، گوشت کا ٹکڑا، چاول۔ جناب زید فرماتے ہیں بسم اللہ یا رسول اللہ۔ اب ادھر پیغمبر کا ہاتھ بڑھتا کہ اس سے پہلے کھانے والوں کا ہاتھ بڑھ گیا۔ پیغمبر نے فرمایا رکو،
کھانے کی عادت ہے نا، پیغمبر نے فرمایا رکے زید یا رسول اللہ یہ جو گوشت ہے اس کا ذبیحہ کیسا ہے؟ میں روکوں گا آپ کو یہاں پہ اور جاؤں گا مصائب کی طرف، اب عظمت ابو طالب کو پہچانے۔ یہ گوشت کیسا ہے؟ جب آپ نے ذبح کیا تھا تو قبلہ رخ لٹایا تھا یا نہیں لٹایا تھا؟ لٹایا تھا۔ جب آپ نے ذبح کیا تھا تو نام اللہ لیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ چاہنے والا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، کھا لیجئے، صحابی ہے نا، مسلمان ہے نا، تو کھا لیجئے۔ یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا، اور ذبیحہ کیسا ہے، اور بسم اللہ کہا تھا نہیں کہا تھا، قبلہ رخ لٹایا تھا نہیں لٹایا تھا؟ اتنی لمبی چوڑی لسٹ آپ نے زید کو دے دی۔ یا رسول اللہ آپ کی محبت کے قربان، کہا مجھے مسلمان سمجھتے ہو؟ ارے مجھے مسلمان سمجھتے ہو؟ میں جب قدم رکھتا ہوں تو اسلام بنتا ہے، اور جب اسلام بنتا ہے تو تم مسلمان بنتے ہو، تم مسلمان بنتے ہو۔ میں دین لانے والا ہوں، میں دین کا محافظ ہوں، میں دین کو پہنچانے والا ہوں۔ یہ کہاں سے، وہ کہاں سے، وہ کہاں سے؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ ایک وقت کی دعوت ہے، کھا لیجئے۔ کہا نہیں کھا سکتا، جب تلک تحقیق نہیں کروں گا نہیں کھا سکتا۔ یا رسول اللہ 40 سال تک ابو طالب کے ہاتھ کا کھاتے رہے۔ صلوات بھیجے عظمت اہل بیت پر مل جل کر۔ ایک صلوات اور بھیج دیں عظمت اہل بیت پر۔ 40 سال تک محسن اسلام جناب ابو طالب کے ہاتھ کا کھاتے رہے، کبھی نہ پوچھا یہ کہاں سے، وہ کہاں سے۔ ایک وقت کی دعوت میں اتنی لمبی چوڑی لسٹ جناب زید کو دے دی۔ بس عزیزان گرامی، بس عزیزان گرامی، بات تمام۔ یہی وہ خاندان ہے جس نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ کون ہے محسن اسلام؟ جناب ابو طالب، مولا علی کے والد گرامی ہیں نا۔ بس عزیزو، جو محبت اسلام ہمیں دے رہا ہے آج ہم اسے نہیں قبول کرتے، یہی وجہ ہے کہ انسان ضلالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسلام اہل بیت سے لیں گے تو آپ کو حقیقی اسلام ملے گا۔ جو پیغمبر کی مکمل سیرت جانتا ہوگا، پیغمبر کے ساتھ گھر میں بھی رہتا ہے اور پیغمبر کے ساتھ میدان میں بھی رہتا ہے، وہ مکمل پیغمبر کی سیرت دے گا۔ دوست مکمل پیغمبر کی سیرت کیا دیں گے؟ جو آدھی زندگی پیغمبر کی جانتے ہی نہیں ہے، آدھی سیرت رسول اللہ کی جانتے ہی نہیں ہے، وہ مکمل دین نہیں دے سکتے ہیں۔ دین ملے گا تو علی سے ملے گا۔ جو مکمل سیرت پیغمبر کو ہمیں دے سکتے ہیں اور دیا ہے، بس عزیزو وہی زہرا۔ عمر چھوٹی ہے اور مصائب بڑے ہیں۔ آپ ڈھونڈیں پوری دنیا میں، پوری تاریخ میں کہ کیا کوئی ایسی بیٹی آپ کو ملے گی کہ 18 سال کی عمر میں، ابھی آپ پیشکانی میں جملے سماعت فرما رہے تھے، زہرا اپنے باپ کی ماں ہیں، زہرا ریشہ اصلی ہیں، زہرا اگر نہ ہوتی تو علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو رسول نہ ہوتے، اور رسول نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، اور یہ کائنات نہ ہوتی تو یہ انسان نہ ہوتے، اور یہ انسان نہ ہوتے تو نہ یہ مسلمان ہوتے، کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ اگر آپ جڑ میں جائیں گے اس کائنات کی، اس دنیا کی، تو آپ کو اصلی چہرہ زہرا کا ملے گا۔ 18 سال کی عمر میں بال کا سفید ہونا، یہ بال زہرا کے کب سفید ہوئے؟ تاریخ سے پوچھو، بی بی بادے بابا، بادے پیغمبر
جب دربار میں گئیں 4 گھنٹہ شہزادی دروازے پہ کھڑی رہیں، مگر کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ رسول کی بیٹی بیٹھ جاؤ۔ یہ وہی دربار تھا کہ جب شہزادی آتی تھی تو بابا کے ساتھ یہی لوگ استقبال کو کھڑے ہوتے تھے، لیکن آج جب شہزادی اپنا حق مانگنے کے لیے آئی ہیں تو امت حق نہیں دیتی، بلکہ یہ کہہ دیتی ہے نبی نہ وارث بنتا ہے نہ کسی کو بناتا ہے، نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی وہ ابا، رسول اللہ کے بعد جو رسول اللہ اوڑھتے تھے، جو خلیفہ ہوتے تھے وہ پہنتے تھے بطور وراثت۔ رسول اللہ کی ابا بطور وراثت خلفاء پہنے وراثت کے طور پر، اور زہرا جب اپنا حق مانگنے جائیں، یہ میرے بابا کا خط ہے، کوئی توجہ نہ ہوئی۔ بس عزیزان گرامی، فاطمہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ تمہارے بابا کا خط ہے۔ کہا میرے بچے گواہ ہیں، کہا یہ تمہارے بچے، کہا میرے شوہر علی گواہ ہیں، کہا یہ تمہارے شوہر ہیں۔ ہار انقلاب زمانہ جو صدیقہ ہو، جو زمانے کی مالک ہو، جس کے بچے امام ہو، معصوم ہو، حجت خدا ہو، اس سے گواہی مانگی جا رہی ہے، اور جھوٹے لوگ تخت خلافت پر بیٹھے ہوئے فاطمہ سے گواہی مانگ رہے ہیں کہ جن کے بابا نے لوگوں کو مسلمان بنایا، جن کے بابا نے لوگوں کو دیندار بنایا۔ اجرکم علی اللہ، جب کوئی بات نہ بنی تو عزیزو جب خط دیا تو ظالم نے خط کو یہ کہہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ ڈال دیا کہ میں نہیں مانتا، میں اس خط کو نہیں مانتا۔ ارے زہرا جھکی، کچھ ٹکڑے حسن نے اٹھائے، کچھ ٹکڑے امام حسین نے اٹھائے، کچھ ٹکڑے زہرا نے اٹھائے، اور ایک مرتبہ آواز دی بابا فاطمہ غریب ہو گئی، فاطمہ کے سامنے آپ کی تحریر کو پھاڑا جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ عزیزو، 4 گھنٹہ دربار میں رہنے کے بعد جب فاطمہ گھر میں آئی ہیں عزیزو تو زہرا کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، فاطمہ کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ بچوں نے ماں کو دیکھا، کہا اماں یہ آپ کے سر کے بال کیوں سفید ہو گئے؟ اے اماں، جب آپ کو معلوم تھا کہ آپ کو حق نہیں ملے گا تو آپ دربار میں کیوں گئی؟ ایک مرتبہ فاطمہ فرماتی ہے اے زینب، سب سوال کرے تو کرے مگر تم سوال نہ کرنا۔ اماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ اے زینب، میں دربار کے تیور دیکھ کے آ رہی ہوں۔ اے زینب، میں دربار گئی تھی، میری چادر سلامت تھی، لیکن زینب جب تو دربار جائے گی تیرے سر پر رضا نہ ہوگی، قیامت یہ ہوگی ندا دینے والے ندا دیں گے یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ لو عزیزو، میں نے زحمت کو تمام کر دیا۔ ایام فاطمیہ ہے نا، شہزادی کا غم ہے نا۔ اے عزیزو، زہرا کی پسلیاں شکستہ ہو گئی ہیں، ایک پسلی نہیں ٹوٹی۔ عزیزو، جو ڈاکٹر ہے نا ان سے پوچھو، جب سانس لیتا ہے انسان پسلیوں کے سہارے سے سانس لیتا ہے، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی، زہرا سانس لیتی تھی تو یہی آواز دیتی تھی بابا زہرا میں اب جان باقی نہیں ہے بابا۔ زہرا جب مصلی عبادت پہ آتی تھی ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ سے اللہ اکبر کہتی تھی۔ اے علی، لو عزیزو، میں زحمت کو تمام کر دیتا، پروردگار آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ آج دنیا میں شیعہ اہل بیت پہ ظلم ہو رہا ہے، اس لیے یہ شیعہ ہے
दुश्मनी निकाली जा रही है। ज़ाते ज़हरा पर जो जुल्म हुआ ताज्जुब करने की बात नहीं है। लोगों को यकीन नहीं होता अली का दरवाज़ा कैसे चलाया जाएगा, अली के घर में आग कैसे लगाई जाएगी। एक जुमला सुनो, मदीने के लोग कहते हैं, अली कहते थे मेरे घर में कभी चूल्हा जलता है और कभी चूल्हा नहीं जलता है, लेकिन आज अली के घर में इतने बुलंद हिसाब से धुआं बुलंद क्यों हो रहा है, इतना धुआं अली के घर से क्यों निकल रहा है। चलो देखें, अली गरीबों के खाने का इंतज़ाम तो नहीं कर रहे हैं, किसी पकाने का इंतज़ाम तो नहीं कर रहे हैं। अली तो कहते थे मेरे घर में कभी चूल्हा जलता था कभी नहीं, लेकिन जब मदीने के लोगों ने आके दरे ज़हरा को देखा, दरवाज़ा जल रहा था। ये वही दरवाज़ा है जहाँ पर फरिश्ते आके इजाज़त लेते थे। अल्लाह का नबी सलाम करता था, अस्सलामु अलैका या अहले बैतिन नबुव्वा। ए इनकलाबे ज़माना, अरे जिस घर में फरिश्ते बग़ैर इजाज़त के दाखिल ना होते हो, उम्मत ने आग और लकड़ी जमा कर दी। और फ़कत जमा ही नहीं किया, फ़कत जमा ही नहीं किया, ए अजीज़ों, शौहर के सामने बड़ा जुल्म किया मुसलमानों ने। शौहर के सामने फातिमा को मारा गया। अरे कैसे अली ने बर्दाश्त किया। ए अली, तुम जानते हो कि मुझे ज़िक्र इलाही से कितना प्यार है। ए अली, मेरे कब्र पे आके कुरान की तिलावत करना, मुझे अकेला न छोड़ना। अली, मेरी कब्र पे आके आयत इलाही की तिलावत करना, मुझे तन्हा न छोड़ना। ए अजीज़ों, मैंने ज़हमत को तमाम की, जनाज़ा ज़हरा को उठाया, अपने हाथ पे बुलंद किया। हर इनकलाबे ज़माना, इन्हीं हाथों में कभी जुल्फ़िकार होती थी, इन्हीं हाथों में कभी खैबर का दरवाज़ा होता था। अली की मज़लूमी देखो, बच्चों को समझाए या ज़हरा की मैयत उठाए, रात की तारीकी में लेकर चले, ज़हरा को सिपुर्दे खाक किया, वसीयत के मुताबिक अमल किया। अली कब्र ज़हरा पे जाते थे, सलाम करते थे, सलाम का जवाब आता था। अली कुरान की तिलावत करते थे। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। अली जा जा के सलाम करते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे। जब 7वां दिन आया, अली कब्र ज़हरा पर पहुँचे, सलाम किया, जवाब सलाम नहीं आया। ए अली, घर में वापस जाओ, मेरा हुसैन पानी की तलाश में कभी इधर कभी उधर। अली घर में आए, हुसैन की कैफियत को देखा। बेटे क्या चाहिए? कहा बाबा मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। अली ने हुसैन को पानी पिलाया। मैं कहूँगा ए मौला, ये मदीना है, अपने हाथों से हुसैन को पानी पिला दिया। काश सन 61 हिजरी में करबला में आ जाते। हुसैन और हुसैन के बच्चे सिर्फ प्यासे ही नहीं हैं बल्कि भूखे भी हैं। सयालमुल्लज़ीना ज़लम अय्यामिन क़ल्बी यनक़लिबून बारहा बहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमारी इस कलील और मुख़्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा। परवरदिगारा परचम कुफ्र व निफाक को सरनिगूं फरमा। परवरदिगारा हम सब को अय्याम फ़ातिमिया मनाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगारा हमारे जवानों की जवानियों को सलामत फरमा, तमाम आफ़ात नागहानी से महफूज फरमा। तमाम उलमाए कराम, मराज कराम, ज़ाकिरीन कराम की हिफाजत फरमा। तमाम शुहदा की मग़फ़िरत फरमा। हमारे जितने भी मरहूमीन हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा। उनकी क़ब्रों को रोशन मुनव्वर फरमा। बानी मजलिस की मुरादों को पूरी फरमा। इनको तमाम मुसीबत और आफ़ात से महफूज फरमा। बारहा तेरी कनीज़ ख़ास ज़हरा, जिससे ज़्यादा तू मोहब्बत करता है, जिसके सदक़े में इस कायनात को बनाया है, लोगों को बनाया है। परवरदिगार, उस बीबी की टूटी हुई पसलियों का वास्ता
واسطہ جہاں بھی شیعہ حیدر کرار مشکلات حالات میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے اعمال سے مولا امام زمان علیہ السلام کو راضی اور خوشنود فرما، بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین مومنین کرام۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے مرحومین و جملہ مرحومین اور خاص طور سے علماء کرام، مراجع کرام، مجتہدین کرام، شہداء جو آج ہمارے درمیان میں نہیں، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ حضرات۔